کرام جس جگہ پہ ہم رکے ہوئے ہیں یہ مسجد فجر ہے۔ یہ مسجد وہ ہے جس مقام پر سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے رکے تھے اور نماز فجر کو ادا کیا تھا، اور ان کے پتھروں میں اسی طرح خوشبو آ رہی ہے۔ آگے ساتھ ہی مسجد قباء بھی ہے، اور یہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کا انتظار کرتے رہے، اور یہ وہ جگہ ہے۔ اور پھر خاندان اہل بیت کو اور مولا علی کو ساتھ لے کر پھر آگے مدینہ میں داخل ہوئے مسجد قباء کی طرف۔ تو یہ مسجد ہے، مسجد فجر جس کا نام ہے، اور فجر کی نماز یہاں ادا کی تھی۔ اس جگہ پر مولا رسول کائنات رکے تھے مولا علی کے ساتھ، اور یہاں جب آپ بوسہ لیتے ہیں تو اسی طرح آپ کو خوشبو آتی ہے ان پتھروں اور در و دیوار سے، کہ جس طرح حجر اسود کی خوشبو آتی ہے۔ پہلا مقام ہے کہ جہاں صبح کی نماز رسول کائنات نے ادا کی۔ یہ پتھر اسی طرح اپنی جینوئن حالت میں کھڑے ہیں، اور ان پتھروں سے اسی طرح خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جو مقام ہے یہ بعد میں بنایا گیا، لیکن وہ باقی جو ہیں وہ اسی طرح پہلے بنائے گئے۔ یہاں سے خاندان اہل بیت کو ساتھ لے کر، مولا علی کو ساتھ لے کر پھر سرکار مقام قباء کی طرف گئے، اور یہاں سے مقام قباء بھی آپ کو نظر آئے گا، اس کی طرف گئے، اور پھر آگے حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے، یہ سامنے آپ کو مسجد قباء بھی نظر آ رہی ہے وہ، اور یہ مسجد فجر ہے، مسجد فجر جس پر مولا علی کا انتظار کرتے رہے، جس مقام پر سارا یہاں پلان کیا کہ آگے آگے کیا کیا کرنا ہے۔ یہ مسجد فجر ہے جس کی آپ زیارت کر مدینہ المنورہ، مدینہ الرسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو دیواریں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ان کی اصل دیواریں ہیں۔ اسی طرح 1400 سال پہلے کی یہ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ بعد میں یہ باقی اوپر والی دیواریں بعد میں تعمیر کی گئی ہیں۔